بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیغام بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم تھا کہ آپ کو کوئی گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و تشروی سے پیش آئے۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدمعاش بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم بہت سے خون جاری ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے تر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا کہ آپ اگر حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے، مگر قربان جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے۔ اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد ابن قاسم اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان میں آئے، اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر کہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے، کر دے معاف ان کو۔ اسی طرح ایک بوڑھیا کا واقعہ ہے۔ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کنکر پھینکتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن وہ بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دریافت کیا۔ بیماری کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے جب آپ کو اپنے پاس دیکھا تو اس نے رو رو کر آپ سے معافی مانگی اور اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئی۔ آج دشمن نے اسلام حسن اخلاق سے پھیلا۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپے، پیسہ، مال اور دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج اور تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا۔ مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، اس نے جو لوگوں کا حق دبایا تھا، اس نے جو لوگوں کا حق مارا تھا، اس کے بدلے میں اس کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا اور اپنے اخلاق کا و معمولات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، تاکہ ہمارے نیک اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دے، جہاں تک کہ ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے۔ اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچی ہی جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم معافی نہ مانگ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ
اب تک ہم نے جو لوگوں سے بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کرنے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہم عظیم کریم کے ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔